اسموگ ہے کیا بلا؟ اس کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ہم لندن اسموگ، دوسرا جو ہوتا ہے وہ فوٹو کیمیکل اسموگ ہوتا ہے. وجوہات کیا ہیں اسموگ بننے کی؟ میں بڑے دعوے سے کہہ سکوں گا کہ آدھے سے بھی زیادہ فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ویہیکولر ایمیشن ہے. فینامنا ہے موسمیات میں جس کو ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں. تو مطلب اس کے لیے ٹیمپریچر مائلڈ ٹیمپریچر چاہیے. 7-8 مہینے یہ بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اکتوبر سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اسٹیج تیار ہو چکا ہوتا ہے. نائٹروجن آکسائڈ جس میں ہوتے ہیں، ایون سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو ریئیکشنز کا ایک تعامل ہوتا ہے، کافی ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈری اور ٹرشری قسم کے پالوٹنٹس بنتے ہیں. کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان اس پہ؟ آنکھوں کی جلن ہوتی ہے، آپ کی بینائی جو ہے تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کو سانس لینے میں تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے، جلد متاثر ہو سکتی ہے، ناک میں آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے، استما کا اور اس کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. اس کو دل کی بیماریاں، سٹروک، اس میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے. اسموگ کا جو مرکز ہے وہ پنجاب کا کیپٹل لاہور بنا ہوا ہے، اور باقی علاقوں میں کیوں نہیں ہے؟ اگر ابھی سے کوئی اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تو یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا، اور اس کو روکنا پھر اس کی جو قیمت ہم دیں گے، معاشی قیمت یا صحت کے لحاظ سے، وہ بہت زیادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امت ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے اسموگ پر، جو گزشتہ کئی برسوں سے ہم پر ایک عفریت کی طرح مسلط ہو گیا ہے، خاص طور پر پنجاب میں جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے. سردیاں آتے ہی، یعنی سردیاں شروع ہونے سے کچھ پہلے اکتوبر میں آپ کو ہر طرف ماسک نظر آنے لگتے ہیں. تعلیمی اداروں پر ایک خوف کا سایہ مسلط ہو جاتا ہے اور لوگ باہر نکلنے میں محتاط ہوتے ہیں. اس کے باوجود اسپتال بھر جاتے ہیں اور لوگ سانس کی بیماری سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے، یعنی پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسموگ کی وجوہات کیا ہیں، اس کے انسانی صحت پر اثرات کیا ہیں، اور حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب، جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسموگ ہے کیا بلا، جس نے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے کیپٹل سمیت کئی شہروں کو گزشتہ کئی برسوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. سب سے پہلے تو عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بتائیں کہ اسموگ ہے کیا چیز، یہ کن چیزوں کا مرکب ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور یہ کس طرح بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجادہ بھائی صاحب، اور ہمیشہ کی طرح آج کے دن بھی آپ نے بہت ہی ایک اہم موضوع کی پر تبادلہ خیال کا موقع دیا ہے. آسان ترین الفاظ میں تو یہ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے. انگریزی کے 2 حروف ہیں نا، اسموک اور ایک ہے فوگ. تو آپ یوں سمجھیں کہ دھند میں جو دھواں شکل اختیار کر لیتی ہے اس کو ہم اسموک کہتے ہیں، جو ہمارے پاس فضائی آلودگی کا ٹرم اس کے لیے ماحولیات والے استعمال کرتے ہیں. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری فضا میں تو ہماری انسانوں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان سرگرم جیسے کہ ہمارے ٹریفک ہوتے ہیں، انڈسٹریز ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان سے جو بھی آلودگی یا ذرات وغیرہ نکلتے ہیں وہ فضا میں جمع ہوتے رہتے ہیں. اور پھر خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، یہ جو سیزن ہے اکتوبر اور نومبر سے لے کر فروری تک، فضائی جو ذرات، جو آلودگی فضا میں ہوتی ہے، یہ اس دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فینامنا ہے موسمیات میں جس کو ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے اگر آپ نے دیکھا ہو، ہم فضا میں جتنے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں تو ہوا ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل. لیکن یہ اس کے برعکس ایک فینامنا ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک خاص حد کے اوپر وہ گرم ایک ڈھکن کی شکل اختیار، جیسے برتن پہ ڈھکن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کا ایک اوپر گرم لیئر جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوا کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی. یہ لیئر جو ہے وہ دھوئیں اور آلودگی سے مل کر نہیں، یہ لیئر ہوا کی ہوتی ہے، لیکن یہ گرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈھکن کا کام کرتی ہے. یہ اس طرح کرتی ہے کہ جو آپ جیسے ویسے جاتے ہیں نار میں تو ٹھنڈا ہوگا، لیکن یہ اب آپ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی، اوپر ایک ڈھکن کی صورت اختیار کر لی. تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو ٹیمپریچر بڑا کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ ذرات ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھر یہ جو ہم جیسے اسموگ کہتے ہیں یا فضائی آلودگی کہتے ہیں، یہ پھر پیدا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بھی ہوتا ہے، اور جس کا سامنا ہمیں کئی دہائیوں سے ہے اور اب کافی
ख़तरनाक सूरत हाल اچھا، اس میں کوئی خاص ڈاکٹر صاحب ٹیمپریچر کی کوئی خاص حد ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اکتوبر میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکتوبر میں یہ شروع ہوتا ہے، تو مطلب اس کے لیے ٹیمپریچر مائلڈ ٹیمپریچر چاہیے؟ یہ جو اسموگ ہے نا، یہ بنیادی طور پر اس کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ہم لندن اسموگ، سلفیورس، مشکل الفاظ میں سلفیورس اسموگ ہے، لیکن ویسے عام لوگوں کے لیے لندن اسموگ کا جو 1952 میں ہوا تھا، اور ہزاروں لوگ اس میں لندن میں جو لندن میں ہوتے، کافی لوگ اس میں، وہ بڑا ریئر ہوتا ہے. جس میں اس میں کیا ہوتا ہے، فینامنا یہ ہے کہ سلفر بہت زیادہ ہوتی ہے اور سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ پھیپھڑوں کو. دوسرا جو ہوتا ہے وہ فوٹو کیمیکل اسموگ ہوتا ہے، جو کہ سردیوں کے موسم میں جو آپ نے بات کی. اس میں وہیکولر ایمیشن یا گاڑیوں کو دھوئیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سردیوں کے موسم میں ہی اس ہوا میں جب وہ یہ فینامنا ٹیمپریچر انورژن کا آئے گا، موسم ٹھنڈا ہوگا. ویسے یہ ویسی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام گرمیوں میں یہ پھیل جاتی ہیں، ڈسپرس ہو جاتی ہیں، لیکن سردیوں میں یہ ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں، ایک جگہ ٹریپ ہو جاتی ہیں. اس سردی کی وجہ سے، ٹیمپریچر کی وجہ سے، وہ جتنے ذرات ہیں جن کو ہم پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں یا ان کو آپ بہت باریک ذرات کہتے ہیں، گاڑیوں کے ایمیشنز ہے، دھواں ہے، فصلوں کو جلانے کا دھواں ہے، انڈسٹریل ایمیشنز ہے، یہ ذرات نکلتے تو رہتے ہیں. یہ جا کر ہوتے یہ سارے سال ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ 7-8 مہینے یہ بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اکتوبر سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اسٹیج تیار ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اوپر سے ہمارے ہاں وہ فصلیں بھی جلا دی جاتی ہے، تو آپ ایک دم دیکھتے ہیں ایک اسپائک ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں اس ٹیمپریچر انورژن کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ہمیں آلودگی کی شکل میں یا دھند کی شکل میں، اسموگ کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک دھواں اور دوسرا دھند. دھند تو ہمارے پاس سردیوں میں ویسی بھی ہوگی، ٹھنڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. دھند تو ایک بالکل بے ضرر سی چیز ہے، بے ضرر سی چیز ہے، تو آپ بلکہ آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو. جب ہم مری یا پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور ایک آپ کو ایک عجیب تازگی اور ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے لگ یہ رہا ہے، مطلب ایک لے مین کے طور پر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس میں دھواں مکس ہوتا ہے تو وہ مہلک کیوں بن جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ مہلک وہی دھواں ہوتا ہے؟ دھواں تو ہم نے آسانی کے لیے ہم دھواں کا لفظ استعمال کیا. اصل میں یہ تو انگریزی میں اس کے لیے پالوشن کا لفظ، آلودگی، جو کہ بہت سارے خطرناک جیسے نائٹروجن آکسائڈ جس میں ہوتے ہیں، ایون سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس. پھر سورج کی روشنی، جب اس کو فوٹو کیمیکل اسموگ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو ریئیکشنز کا ایک تعامل ہوتا ہے، کافی ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈری اور ٹرشری قسم کے پالوٹنٹس بنتے ہیں. وہ جب اس پانی کے ساتھ دھند جو ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس پانی کے ایک قسم میں اس شکل میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جب ملتے ہیں، ریئیکشن کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس یہ خطرناک قسم کی چیز بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. ویسے تو آپ پانی کی مثال لے لیں، صاف پانی ہے تو وہ آپ کے لیے محفوظ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی پانی میں آلودہ چیزیں آ جائیں تو اس میں کی اسمیل بھی خراب ہو جائے گی، وہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہو جائے گا، اس کی رنگت بھی خراب ہو جائے گی. بالکل نہیں، یہی کیس جو ہے ہماری ہوا کے ساتھ ہو جاتا ہے. صرف اس موسم میں جو اکتوبر سے فروری کا موسم ہے، اس میں یہ نظر آتا ہے، باقی نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایون اگر آپ سردیوں میں بھی دیکھیں تو صبح کے ٹائم یہ زیادہ ہوگا، جیسے جیسے ٹائم 10 بجے 11 بجے 12 تو یہ کم ہونا ہے، تو ڈسپرسل ہو جاتی ہے، ڈائلوشن ہو جاتی ہے پھر ماحول میں ادھر ادھر. اور خاص کر پنجاب میں جب آپ دیکھتے ہیں پلین ایریا جہاں پر بہت زیادہ ہو، تو وہاں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے، جس اسموگ کا فینامنا زیادہ نظر آتا ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اسموگ کا جو مرکز ہے وہ پنجاب کا کیپٹل لاہور بنا ہوا ہے، اور پنجاب کے چند دوسرے شہر ہیں جہاں یہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ باقی علاقوں میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جیسے آپ کراچی کو لے لیں تو کراچی میں تو لاہور سے بھی زیادہ آلودگی ہے. آلودگی میں اگر اسموگ نہیں ہے، اسموگ نہیں ہے کیونکہ وہاں ٹیمپریچر کم اس لیول پہ نہیں آتا ہے. یہ اب اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اور خاص طور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ اکتوبر سے پہلے آپ کو اتنا نظر نہیں آتا. اکتوبر، نومبر، دسمبر، پھر ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو یہ جو ٹیمپریچر ہے، سردیاں ہیں، جہاں سردی بھی ذرا شدید ہوں گی تو وہاں یہ فینامنا کھل کے نظر آئے گا. اچھا، انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی شارٹ ٹرم کیا ہیں اور لانگ ٹرم کیا اثرات ہیں؟ کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان اس پہ؟ فوری نوعیت کے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں پہ ہوتے ہیں. آنکھوں کی جلن ہوتی ہے، آپ کی بینائی جو ہے تھوڑی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے، آپ کو سانس لینے میں تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے، جلد متاثر ہو سکتی ہے، جلد ذرا متاثر ہو سکتی ہے، ناک میں آپ کو خارش محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو فوری آپ کو
فوری اثرات ہیں. تھوڑے سے ذرا شارٹ ٹرم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کو کوئی آلریڈی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, جیسے کسی کو اگر پھیپھڑوں کا کوئی اس کا ایفیشنسی اچھی نہیں ہے, تو یہاں پر استما کا اور اس کا بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے اس کو. لانگ رن میں باقاعدہ تو ایسی اسٹڈیز ہیں جو کہ بالکل یہ ثابت کرتی ہیں کہ دل کی بیماریاں, اسٹروک, اس میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے. تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. تو یہ تو اس کے ہیلتھ پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے معاشی اور وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بالکل شہر کے شہر جام ہو جاتے ہیں. اگر معاشی اثرات کو آپ دیکھیں, اگر آپ نے گزشتہ برسوں میں دیکھا ہوگا, جی بالکل ظاہر ہے, آپ پورے کا پورا آپ کا ملک جو ہے, اور یہ معاملہ کوئی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف لاہور تک یا چند شہروں تک یہ معاملہ نہیں رہے گا. اگر ابھی سے اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تو یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا, اور اس کو روکنا پھر اس کی جو قیمت ہم دیں گے, معاشی قیمت یا صحت کے لحاظ سے, وہ بہت زیادہ ہوگا. کمپوننٹس کی ہم نے بات کی, یہ دھوئیں اور دھند کا مرکب ہے, تو اس کے اسباب کیا ہیں, کیا وجوہات کیا ہیں اسموگ بننے کی؟ اس میں اکثر پہلے ہمارے ہاں کچھ اسٹڈیز بھی آتی تھیں اور بہت سارے میڈیا میں ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں. ہمارے ہاں بھی اب بھی کہا جاتا ہے کچھ سیکٹرز میں کہ ایک بڑی وجہ, جو سب سے بڑی وجہ ہے, وہ ہمارے پاس اس موسم میں سپتمبر میں چاول کی فصل کا جو وہ ہوتا ہے اس کو جلانے سے ہزاروں ایکڑ وہ ہوتے ہیں, اور اس کے جلانے سے بہت زیادہ یہ زراعت آ رہے ہیں, اور پھر بھارتی پنجاب میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, اس سے بھی دھواں اور یہ زراعت پارٹیکولیٹ میٹرز ہمارے ہواؤں میں جاتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے, لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. 8 مہینے یعنی اکتوبر سے لے کر فروری کو چھوڑ کے مارچ سے لے کر سپتمبر تک وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر دیں. اس میں سب سے بڑا, بلکہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکوں گا کہ آدھے سے بھی زیادہ فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس وہیکولر ایمیشن ہے, گاڑیوں کا جو اس میں دونوں گاڑیوں کے فیول جو ہے اس سے بھی جو آتی ہے اس سے بھی, اور جو اس کی ٹائر وغیرہ کے ساتھ جو بھی آتے ہیں ان سے, یہ سارا اس میں شامل. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے انڈسٹریل, جو ہمارے انڈسٹریل ایمیشنز ہیں, جو آلودگیاں آتی ہیں وہاں سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایگریکلچر میں ہم پیسٹیسائڈز وغیرہ کرتے ہیں, یہ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ جو جلانا ہے یہ بھی اس میں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فیکٹر اگر آپ ان سب میں دیکھیں گے وہ آئے گا آپ کے پاس یہ ویہیکولر ایمیشن. تو اب آپ نے جو اقدامات کرنے ہوں گے, آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. آپ فصل کو جلانے کے بغیر اگر حکومت چاہے مخلص ہو تو بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کے لیے کوئی آپ کو اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے, کوئی اس میں اتنی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو وہیکولر ایمیشن, انڈسٹریل ایمیشن, یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس, ان کے لیے تو آپ نے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. کچھ تو اصل میں ہمارا ہوتا کیا ہے کہ 2 طرح کے اقدامات شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, قلیل المدتی اور طویل المدتی. لیکن ہمارا ایک اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کنسیپٹ کہ امیجیٹ ہوتے ہیں, فوری اقدامات. یہاں پر قلیل مدتی بھی نہیں ہوتے, اس سے بھی پہلی کی ایک چیز ہوتی ہے فائر فائٹنگ والی, بس ابھی پتہ چلی یہ کر لو, بس اسی پہ پھر ہم پیغام ہو جاتے ہیں. نہیں, ہمیں وہ تو چلو ایمرجنسی سچویشن میں آپ نے جس طرح رسپونڈ کرنا ہے حالات کے مطابق. لیکن اگر آپ قلیل المدتی اس پہ آئیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہیکولر ایمیشن کے لیے ہم کیا کریں. آپ اپنا کم از کم فیول اچھا کر لیں, یورو 5 کر لیں. اگر گاڑیوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, گاڑیوں کو تو فوراً آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, اپنے ملک کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے, لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن فیول تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اور اس طرح کے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں انڈسٹریل ایمیشنز کے لیے, ان کو کہیں کہ چلو جی آپ نے اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. انڈسٹریز جو ہیں وہ ایسی پولوشن کنٹرول ٹیکنالوجیز ہیں, وہ آپ, اور ہمارے تو انوائرمنٹ میں قانون ہے جس کو کہتے ہیں کہ پالوٹر پے پرنسپل, جو پالوٹ کرے وہی پے کرے گا. جس انڈسٹری کا یا جس وہیکولر جس سیکٹر کا جتنا کنٹریبیوشن ہے وہ پے کرے اپنی آلودگی کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے بجائے وہ لوگ جو ہوں گے وہ اس معاملات کو ٹھیک کرتے. تو یہ تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں قلیل المدتی. طویل المدتی کے لیے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیگمنٹ حصہ جو ہے اس میں وہ ہے وہیکولر ایمیشن. تو آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. آپ آج کل آپ کے پاس گاڑیوں کے متبادل سسٹم, آپ ماس ٹرانزٹ پہ چلے جائیں, آپ جائیں الیکٹرک اس پر چلے جائیں, آپ سبسڈی دیں. آپ لوگوں کو ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ جو نئی چیز ہے وہ مہنگی ہوگی. بھائی حکومت وہ پین بیئر کر کے وہ سستی کر لے, ٹیکس سے ختم کر لے.
جو بعد میں وہ لگا رہی حکومت وہ وہاں پر کر دے تو عوام کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس طرح کے اقدامات اگر ہم کریں گے تو آپ اس بلا سے جان چھڑا سکیں گے، ورنہ یہ بہت بڑی بلا ہے. اس کا اندازہ نہیں ہے حکومت کو کہ یہ آپ کے اسلام آباد میں بھی پہنچے گی. اس سے کوئی علاقہ آپ کا فارغ نہیں رہے گا. پشاور کے بھی یہی حال ہونا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ کوئی بھی جو شہر ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، وہ غلط سوچ ہے ان کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ فنامنا کوئی نیا نہیں ہے، دن ہمارے پاس برسوں سے آ رہی ہے، دہائیوں سے آ رہی ہے، لیکن آپ گزشتہ 10 برسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن اختیار کر گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ دو بڑے اس کے سیگمنٹ ہیں یا دو بڑے ادارے ہیں جو جن کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں، مطلب ایک شعبہ ٹرانسپورٹ کا ہو گیا اور ایک ہو گیا انڈسٹری کا. اب ٹرانسپورٹ کو ظاہر ہے کہ ڈیل کرتا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ یا محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے. اسی طرح ای پی اے جو ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو چاروں صوبوں کی ہے. تو آپ اس کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی اگر وہ ایکٹیولی کچھ کر رہے ہوں تو یہ اس کی نوبت آئے. اس پہ جو کے پی میں ہماری ایک انوائرمنٹ کی ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس کے ہم ممبر بھی ہیں ایز اے ماہر ماحولیات. وہاں پر ہماری باتیں اس پہ ہوئیں، اسموک پہ بھی ہوئیں. اس میں ایک بہت بڑا، جیسے میں ایک مثال دوں گا آپ کو، ایک انڈسٹری کی مثال، جیسے برک لینز، یہ جو ہماری اینٹوں کی بٹیاں ہیں، اس کو ایک بہت بڑا وجہ گردان اور ہے بھی یہ اس کی بہت بڑی. تو وہاں پر اس میٹنگ میں یہ بات ہونے لگی کہ بھائی جی بند کرو، پابندیاں لگاؤ. اب بند کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، ظاہر لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بھی وہاں پر، تو انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا آپ ٹرانسفارم کریں. ایسی آپ کے پاس آئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ زیرو اس میں ہو جاتی ہے، لیکن بہت کمی آ جاتی ہے، 50 60 70%. جیسے زگ زیگ جیسے پنجاب میں کر بھی رہے ہیں، زگ زیگ ٹیکنالوجی یوز کر کے تو ہم بٹیوں کو اس سمت میں لا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اس پہ ایک بندہ ہے جس نے ایک بٹی بنائی ہوئی ہے، تو وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کیسے لگائے گا فوری؟ تو گورنمنٹ اگر وہاں پر تھوڑا سا کردار ادا کرے، ان سے لون کی شکل میں دے دے تو معاملہ حل ہو جائے گا. انٹرسٹ فری لون دے کے آپ کر سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بند کر لیں. اب گاڑیوں کی ہم نے بات کی، اس پہ کیا ہو جاتا ہے اکثر، جی ارے جی گاڑیوں کے ڈنڈا لے لو، پولیس والے بیٹھ جائیں. ای پی اے بھی، اب ای پی اے کا کام تھا پالیسیز بنانا، اور لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی پولیسنگ کی طرف چلی گئی. ہمیں پولیسنگ کی طرف، ہمیں ریگولیشنز کے کام کرنے چاہیے، رولز ریگولیشن بھی بنانے چاہیے، سب کچھ. لیکن آپ پالیسیز دیں. لوگ، ایک انڈسٹریلسٹ کو کیا پتہ ہے کہ میری انڈسٹری سے اگر کاربن مانو آکسائڈ ایمٹ ہو رہی ہے، میں اس کو کیسے کنٹرول کروں گا؟ تو ای پی اے کا کام وہاں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس انڈسٹریلسٹ کو بتائے کہ یہ کیسے ہوگا، ان کو سپورٹ کرے. نہیں جی یہ چپ رہیں گے، ڈنڈا لے کر اس پہ جرمانہ لگا کے کہ تم بند کر لو. برک لینز بند کیا تو آپ نے اپنی جو کنسٹرکشن انڈسٹری اس کی تباہ کر دی. تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے نا. اس کے لیے 4 سے 5 بہت سارے ممالک ہیں جہاں یہ فنامنا ہے. دیکھیں لندن میں 1952 کی ہم نے آپ کو بات کی. لاس اینجلس کی جو بات ہم نے کی، جو فوٹو کیمیکل اسموگ ہے جو ہمارے پاس، یہ لاس اینجلس میں 1970s میں ہوا. وہاں سے تب انہوں نے پالیسیاں بنائیں، اور ہر ملک نے جس نے اسموک میں پانے کی کوشش کی اور پائی ہے، اس نے 3 سے 5 سال کا پروگرام بنایا. 5 سال میں ہو جاتا ہے مسئلہ. تو ہم نے بھی ایک 5 سال اس طرح ایک منصوبہ بنانا ہوگا. اس میں اے پی اے کا اپنا کردار ہوگا، انڈسٹریلسٹ کا، جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا کردار ہوگا، عوام میں اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی، عوام کا اپنا کردار ہوگا، اور ہماری ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ریسرچ کرنی ہوگی. ہمیں یہ باتیں کہ وہاں پر فصلیں جل گئی تو یہ ہو، یہ اس طرح بیس لیس باتیں بھی یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں بڑی سالڈ قسم کی ریسرچ کرنی ہوگی. اس کے بنیاد پہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بیس بناتے ہوئے ہم نے اس کے سلوشنز دینے ہوں گے. ہم نے ایسی پالیسیاں بنانی ہے کہ 5 برسوں میں ہمارے پاس جو آفیسز ہوں ایسی جگہ پر آ جائیں کہ جہاں پر لوگ زیادہ تر میکانائزڈ چیزیں نہ موٹر کارز نہ استعمال کریں، سائیکل پہ جائیں، پیدل جائیں، ماس ٹرانزٹ ہو آپ کے پاس. جاپان میں لوگ جاتے ہیں، لندن میں جاتے ہیں، وہ چیزیں رشیا آپ میں کریں. ہیں سب. تو یہ چیزیں آپ اس کو آپ زیادہ وہ کریں گے تو تب جا کر، اور اس میں گورنمنٹ بہت بڑا کردار ادا کر سکے گی. گورنمنٹ کو یہ کرنا ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. اگر گورنمنٹ سارے لاہور کی گاڑیوں کو نہیں کر سکتی، اس پہ لا سکتی ہے الیکٹرک وہیکل پہ، تو ٹرانسپورٹرز کی مدد لے، ان کو بینیفٹ لے دے. گورنمنٹ بزنس مین خود نہ بنے، ان کو لائے اپنے ساتھ شامل. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز لے کر آپ سارے مسئلے جو ہیں، تو ہمارے یہ مسئلے اتنے زیادہ نہیں ہیں. آپ اگر چائنا، ان ممالک کو دیکھو، وہ بہت زیادہ مسائل سے دو چار ہے. ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی بھی اگر ہم ہاتھ ڈال دیں تو اس کو ہم حل کر سکتے ہیں. نہ ڈالا تو قیمت تو ہم پے کرتے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسموک کے حوالے سے بڑے اہم نکات ہمیں سمجھائے اور ہمارے ذریعے
امید ہے کہ ناظرین بھی سمجھیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، عوام کا بھی ہوتا ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جو ان ایفیشینٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم مل جل کر اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو یقیناً اسموک جیسے مسائل پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے اور عوام کو اس عذاب سے نجات دلائی جا سکتی ہے جو ہم زندگی کو مفلوج کر کے بچوں کو ماسک پہنا کر تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کرا کے تو ایک عجیب و غریب سی ہیجانی کیفیت برپا کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی محنت کریں، پلاننگ کے ساتھ چلیں تو بہت سارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔